السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کیریئر کاؤنسلنگ سیشن کے دوران ایک بچے نے بڑا عجیب سا سوال پوچھا۔ وہ سوال تھا کہ دعا کیسے مانگیں۔ مجھے بڑا عجیب اس لیے لگا کہ ایک بہت بیسک فنڈامنٹل اسکل ہے جو بائی برتھ آپ کو ودیت کر دی گئی ہے اور یہ آپ کو آنی چاہیے، اور اگر آپ کو نہیں آتی اور آپ 40-45 سال کی عمر میں بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ دعا کیسی مانگی جائے، تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ باقی زندگی آپ نے بغیر دعا کے کیسے گزار دی۔ دیکھیے، دعا کہتے ہیں ڈسکشن کو، دعا کہتے ہیں راز و نیاز کو، دعا کہتے ہیں اپنے دل کی اور من کی بات کسی اور کو پہنچا دینے کو، دعا کہتے ہیں کہ اپنا آپ کسی اور سے آپ شیئر کر سکیں۔ جو بچے محبت کرتے ہیں نا اور رات بھر وہ نائٹ پیکیجز کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، ان کو کہیں سے ٹیوشن نہیں لینی پڑتی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ رات کیا بات کرنی ہے۔ باتیں خود بخود نکل کے آتی رہتی ہیں۔ جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا، اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، اس کے بارے میں جانکاری رکھیں۔ جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں، جب تک آپ انہیں پہچانتے نہیں ہیں، جب تک آپ ان سے انسیت پیدا نہیں کرتے، دعا مانگنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں، ہم مانگتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا کیوں مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، کس لیے مانگ رہے ہیں، قبول ہو گئی تو کیا ہوگا، قبول نہیں ہوئی تو کیا ہوگا۔ پھر ظاہر بات ہے ان دعاؤں کا اتنا اثر بھی نہیں ہوتا اور زندگی کے اوپر کوئی اتنا امپیکٹ ان کا نظر آتا بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو محبت کرنی ہے، اس کے بعد پھر جو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو چاہے مانگ لیجئے۔ دیکھیے، جو بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، اس بچے کو ماں باپ کو زیادہ باتیں سمجھانی نہیں پڑتی، اور کچھ نہیں ہوتا، وہ منہ سور کے رونا شروع کر دیتا ہے، اور ماں کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ بچہ کیا مانگ رہا ہے، کس چیز کی ضد کر رہا ہے، کس چیز کی وجہ سے تکلیف میں، اور وہ آ کے اس کا مداوع کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے مانگیں اور آپ خالی لوٹا دیے جائیں۔ مانگنا نہیں آتا، غلط چیز مانگ رہے ہیں، وہ اس وقت آپ کے لیے صحیح نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ادروائز آپ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ آپ دعا اس سے مانگتے ہیں، بات اس سے کرتے ہیں جس پہ آپ کا بھروسہ ہو، جس پہ آپ کا ٹرسٹ ہو، جس پہ آپ کا یقین ہو، جس پہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ سامنے والا دے سکتا ہے۔ فقیر مالدار سے ہی پیسہ مانگتا ہے نا، وہ برابر ہوئے کھڑے ہوئے فقیر سے کیوں پیسے مانگے گا۔ اللہ سائیں خود کہتے ہیں کہ مجھ سے آؤ اور مجھ سے مانگو، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم مجھ سے مانگا جائے، اور میرے اختیار میں ہے جو کچھ بھی تم مانگ رہے ہو، میرے اختیار سے باہر نہیں ہے، اور میری قدرت میں ہے جو کچھ بھی تم مانگ رہے ہو، میری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ خود بلائے مانگنے کے لیے، ان کے پاس وہ چیز موجود ہو، آپ مانگنے کے لیے ان کے کہنے پہ چلے جائیں اور وہ نہ دیں۔ ایسا تو بھائی دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ میں آپ کو اپنے گھر پہ بلاؤں کہ آپ میرے گھر پر آئیے گا، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، آپ کہیں دور سے میرے پاس ملنے کے لیے گھر پہ آ کے کھانا مانگتے ہیں، پھر میں بولوں جی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں تو آپ کو کھانا نہیں دوں گا، تو بڑی کم ظرفی کی بات ہوگی نا، کہ میں نے آپ کو خود بلایا، کھانا میرے پاس موجود ہے، ٹائم میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں اور پھر آپ کو نہ دوں، تو بڑی تنگ دلی کی بات ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگ دل نہیں ہے۔ آپ کو نہیں مانگنا آ رہا نا، آپ لکھ لیجئے، خط لکھتے ہیں نا جیسے، تو خط لکھ لیجئے، میرے پیارے اللہ سائیں، یو نو واٹ، دس ہیپن، دیٹ ہیپن، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، آج صبح یہ ہوا، ناؤ ایم فیلنگ لاسٹ، مجھے کچھ نہیں پتہ کہ میں کیا کروں، تو میری مدد کر دیجئے۔ اب اس خط کو تاریخ ڈال دیجئے اس کے اوپر، تاکہ سال ڈیڑھ سال بعد اس کو کھول کے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ کس حد تک وہ قبول ہو چکا ہے، اور اس کو جزدان میں، قرآن شریف میں، سپارے میں، کسی بھی کبڈ میں، دراز میں، کہیں بھی فولڈ کر کے ڈال دیجئے۔ اس سے بڑا اچھا کتھارسس ہوتا ہے، آپ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ منہ بسور کے بیٹھ جائیے، کچھ سمجھ میں نہیں ہو رہا، تو جو پرابلمس ہیں وہ تو شیئر کر سکتے ہیں نا اللہ سائیں سے، تو ہاتھ اٹھا دیجئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیجئے کہ اللہ سائیں یہ پرابلم ہو گئی ہے، اب بتا میں کیا کروں، میرے پاس کا کوئی بھی سلوشن نہیں ہے،
اے اللہ سائیں تو سب کی دعا قبول کرتا ہے، دیکھ میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ جس شخص سے دنیا میں محبت کی اس نے مجھے یوز کیا، جس شخص سے محبت کی اس نے کوئی نہ کوئی اپنا مفاد اس میں سے نکالنا چاہا۔ تو یہ محبتیں اناؤں کی تھی، مفاد کی تھی، مطلب پرستی کی تھی، اور زندگی کے 43 سال اس میں ضائع ہو گئے۔ اب دیکھ میں سب سے دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے پاس آیا ہوں۔ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بات مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ میں تجھ سے محبت کر پاؤں یا نہیں کر پاؤں اس کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن تو مجھے قبول کر لے۔ اللہ سہی میں تو گناہ کے اندر بھی توحید کا خیال رکھتا ہوں، صرف تو ہی اللہ ہے، کوئی اور اللہ ہوتا تو گناہ اس کا کرتا، ثواب تیرے پاس کرتا۔ گناہ بھی تجھ سے ہی تو ایک راستہ ہے، تجھ سے ہی تو ایک واسطہ ہے، تیرا ہی تو گناہ کرتا ہوں۔ ندامت ہے، جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کے کچھ گناہ کر لیتا ہوں، تیری ستاری کی چادر نے آج تک ڈھانپا ہوا ہے، تو آگے بھی اللہ میاں آسانی والا معاملہ کریو، مجھے رسوا نہ کیجیو۔ آپس کی باتیں میرے اللہ ہم آپس میں سولو کر لیتے ہیں، لیکن زندگی میری آسان کر دے۔ یہ زندگی اگر میں اسی چکر میں بتا دوں پوری کہ پیسے کہاں سے کمانے ہیں، رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے، تو تجھ سے بات کرنے کا ٹائم کب ملے گا؟ تیری چاہت کا مختصر موسم رزق کی جستجو میں بیت گیا، اب صبر نہیں ہوتا اللہ۔ بچوں کو اگر اس کے ماں باپ کے سامنے کوئی مارے تو بچہ اس کو جواب میں کچھ بھی نہیں بولتا، وہ صرف ماں باپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، اسے پتہ ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ بلی کے بچے کو بلی کے سامنے مارے تو بلی بھی آ کے منہ نوچ لیتی ہے، فاختہ سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ تو رب کریم ہے میرے مالک، روز کوئی آتا ہے ڈھس لگا کے چلے جاتا ہے، بچوں کو انجیکشن لگاتے ہیں نا، بچہ رو رہا ہوتا ہے لیکن ماں باپ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے، لیکن پھر فوراً بعد سے واپس آ کے اس کے اوپر نا کوئی روئی، کوئی پٹی، کوئی سنی پلاس لگا دیتے ہیں۔ اللہ سائیں زندگی میں دنیا روز انجیکشن اور ڈرپیں لگا رہی ہے، تو اب آ اور آ کے چیپی لگا۔ ماں اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ سائیں آسانی کر، دیکھ مجھے رات نیند نہیں آتی، یہ دنیا کیا کہے گی کہ اللہ نے اپنے عبداللہ کا خیال نہیں کیا۔ اللہ میاں محبت پہ حرف آئے گا، اللہ سائیں دوستی کا بھرم قائم نہیں رہے گا۔ اللہ سائیں میرے پہ کرم کر، میری زندگی آسان کر۔ اللہ سائیں یہ روز لوگ آ کے عجیب و غریب سوال پوچھتے ہیں اور تو جانتا ہے مجھے ان کے جوابات نہیں آتے، مجھے سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا تو جواب کیا دوں گا خاک۔ اللہ سائیں میری مدد کر، جب تو سوال لے کے لوگ بھیج دیتا ہے تو جواب کا علم بھی عطا فرما تاکہ ان کو کوئی گائیڈ کر سکوں اور ان لوگوں کے صدقے میں تجھ سے کنیکٹ ہو سکوں۔ اللہ سائیں آپ کریم ہیں، آپ عظیم ہیں، اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں جو میں آپ کے پاس آپ کے لیے پیش کروں۔ اللہ میں تجھ کو تیری قسم دیتا ہوں، تجھے تیرے چہرے کے نور کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صدقے، اس محبت کے صدقے جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ اللہ سے میں گناہ انجوائے نہیں کر پاتا، شروع کرتا ہوں تو تیرا خیال آتا ہے، گناہ کے بیچ میں بھی تیرا خیال آتا ہے، اس کے بعد بھی ندامت ہوتی ہے۔ گناہ تو بندہ کرتا ہی اسی لیے کہ اس سے کوئی اس کو لطف مل سکے، لذت اٹھا سکے۔ ایسے گناہ کا کیا فائدہ جسے بندہ انجوائے بھی نہ کر سکے۔ میرے بے لطف اور ادھورے گناہوں کے صدقے میرے مالک اپنی دوستی عطا فرما۔ جیسے سیلاب آتا ہے نا، اس طریقے سے میرا رزق کھول دے، اس طریقے سے علم کھول دے، اس طریقے سے تقویٰ کھول دے، اس طریقے سے اپنی دوستی کھول دے۔ واپس نہ آ سکو گے بتانا تو تھا ہمیں، تم دور جا کے بس گئے میں ڈھونڈتا پھرا۔ اللہ سائیں آئی ایم فیلنگ لوسٹ، مجھے لگتا ہے کہ دوست بچھڑ گیا ہے، مجھے کوئی سرا سمجھ میں نہیں آتا، دیکھ مجھے تنہا نہ چھوڑ، کلہ نہ چھڑیو میرے ربا، کلہ نہ چھڑیو۔ یہ دنیا بڑی بڑی ظالم ہے اور بڑا ظلم کرتی ہے، عادتاً ظلم کرتی ہے۔ اللہ سائیں اب تو لوگ پیسے دے کے کال بک کراتے ہیں
اور اس کے اوپر آگے ذلیل کرتے ہیں. اتنے بیچارے پریشان ہیں کہ پیسے دے کے ذلیل کر کے جاتے ہیں. تو آسانی کر، یہ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں اور تو جانتا ہے کیوں پھنسا ہوا ہوں. میرا بڑا دل نہیں ہے کہ میں کسی انسان کی شکل بھی دیکھوں اور بات بھی کروں. اب ذمہ داری ہے اللہ سائیں تو اس پہ کوئی آسانی والا معاملہ کر دے تاکہ میں ان لوگوں کے صدقے، ان نیک لوگوں کے طفیل تجھ تک پہنچ سکوں، تجھے پا سکوں. اللہ سائیں لمبی چوڑی کوئی فہرست ہے ہی نہیں میرے پاس دعاؤں کی. کلم کلی ایک دعا ہے، تو مل جا. اور تو مل گیا پھر کسی کا غم نہیں ہے. اور تو نہیں مل سکا پھر یہ ساری ڈگری اور یہ سارے پی ایچ ڈیز اور سارے سفر بیکار ہیں. ابھی دیکھا نا اللہ سائیں وہ کوئن کے جنازے کے اندر کیسے کیسے لوگ اور کیسی شان و شوکت، اور ڈبے کے اندر بند، کچھ نہیں کر سکتی. تو جب چاہے واپس بلا سکتا ہے، جب چاہے سب کچھ چھین سکتا ہے. میرے مالک ہم پہ رحم کر. 2023 بڑا کٹھن سال ہے پاکستان پہ. جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں اللہ سائیں ان کو ہم سے دور کر، ان کے شر سے ہمارے ملک کو بچا میرے مالک. اللہ سائیں تجھ سے ملنا جو ہے وہ اصل ہے. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں سب بیکار ہیں، سب لغو ہیں اور بے معنی ہیں. ان تمام بے معنی چیزوں کے پیچھے لگ کر ہماری نسلیں اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں. کسی کو بچی کے نہ ملنے کا غم ہے، کسی کو رزق کی کمی کا رولا ہے، کسی کو پریشانی بیماری کی ہے، کسی کو ملک کھائے جا رہا ہے، کس کو پریشانی ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کیوں نہیں ہے، کسی کو دکھ اس بات کا ہے کہ اسحاق ڈار واپس کیوں نہیں آ رہا، کسی کو کوئی اور پریشانی ہے، کسی کو اور پریشانی ہے. اللہ سائیں آپس کی بات کریں. لوگ تجھے بھول گئے. کسی کو اب تیرا غم نہیں ہے. کسی کو اب تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی غم نہیں ہے. کسی کو تیرے قرآن کا، تیرے کہے کا بھی غم نہیں ہے. اللہ سائیں ہمارے ملک میں تو لوگوں کی پریورٹی کی لسٹ سے نکل چکا ہے، آخر میں بھی نہیں ہے. دین مذہب کچھ نہیں پتہ. پیسہ ایک مذہب رہ گیا ہے جس کو ہم سب کے سب پوچھ رہے ہیں، اور ڈر لگتا ہے اللہ سائیں تیرا عذاب آئے گا تو اس میں نہ مارا جاؤں باقی لوگوں کے ساتھ. اللہ سائیں ہم دوستی کر لیتے ہیں، دوستی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں. میرے لوگوں پہ رحم کر، میرے ملک پہ رحم کر. دیکھ اگر تو نے رحم نہیں کیا نا تو کوئی کائنات کی طاقت نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کو ڈوبنے سے بچا سکے، مرنے سے بچا سکے. ہم لوگ کسی لڑکے سے بچھڑ جائیں تو اس کا غم مناتے رہتے ہیں سالوں تک. تو اس سے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. یہ بات کہ تجھے بھول گئے، یہ بات تک بھول چکے، اس کے باوجود تیرے پاس پلٹ کے واپس نہیں آتے اور پھر پوچھتے ہیں کہ دعا مانگی کیسے جاتی ہے، دعا کیسے مانگے. اللہ سائیں زندگی گزرے کیسے تجھ سے مانگے بغیر. جو حضوری ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، تو ساتھ میں ہے، تو سن رہا ہے. یہ بڑی نعمت ہے اللہ سائیں، یہ بڑی لذت ہے. یہ لذت ایک دفعہ زندگی میں ہر مسلمان کو ضرور چکھا، ہر پاکستانی کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور دے. لوگ ان لذتوں سے ناآشنا ہیں اور پھر وہ لذتیں تلاش کرتے ہیں کسی اور چیز میں، فلم میں، مووی میں، نیٹ فلکس میں، لوگوں کو ذلیل کرنے میں، لوگوں کو تنگ کرنے میں، لوگوں پہ ظلم کرنے میں. اللہ سائیں ایک دفعہ تو لذت دینا اپنی دوستی کی، اپنی آشنائی کی. اللہ سائیں یہ لوگ سنتے ہیں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں مجھے. ان لوگوں کے صدقے مجھے معاف کر دے، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے میرے رب. اپنے عبداللہ کا خیال کر میرے اللہ، میرے مالک.
یہ دعائیں میں نے میرا دوست ہے عبداللہ اس سے سیکھی ہیں، سوچا آپ سے عرض کر دوں. دیکھیے اب اس میں کوئی ربط نہیں تھا، اس میں کوئی ایجنڈا بھی نہیں تھا، اس کے اندر کوئی زیادہ مانگ بھی نہیں تھی. جب دل میں آئے، جو دل میں آئے اپنے رب سے کہہ دیا کریں. دل کی ہر بات جو آپ کے دل سے نکلتی ہے آپ کے رب کے لیے، آپ کے اللہ سائیں کے لیے، بس وہی دعا ہے. اور یہ دعا قبول ہو کے رہتی ہے. میرا دوست عبداللہ وہ بتاتا ہے کہ دعا قبول ہو کے رہتی ہے اور اللہ سائیں بھی قبول کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ وہ چیزیں قبول ہو جاتی ہیں. سنت دعائیں وہ میں حزب الاعظم کتاب بتاتا ہوں، ان کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں. معاف کرتا ہوں، یہ بلا وجہ کی معافی چاہتا ہوں، یہ بلا وجہ کی بے ربط ویڈیو لمبی ہو گئی. آپ لوگ مشکل سوال پوچھتے ہیں تو اس کا جواب میرے لیے مسئلہ بنتا ہے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.